بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین عزیز وقار، یہ کاشانِ بصیرت آڈیو بک سیکشن ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں انتہائی مستند کتاب جس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے رائٹر ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، اور ہم اپنی اس بہت اچھی ساتھی کتاب کے ساتھ تھوڑا سا مزید ٹائم گزاریں گے اور ہم جانیں گے، ہم چہارد معصومین کے حوالے سے علم حاصل کر رہے ہیں، ہم مزید آگے جانیں گے۔ آئیے اپنی اس بہت اچھی سی دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور اس دوست کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوست ہمیں آج کیا علم دے گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے پچھلی آڈیو میں جہاں تک پڑھا تھا ہم اس سے آگے چلیں گے، اور اگلا اس میں جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے ازواج۔ آئیے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ہم مزید علم حاصل کرتے ہیں۔ رشتہ زوجیت کے بارے میں ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جنسی خواہش کی تسکین کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی شادی کا تذکرہ آتا ہے ہر انسان شرم سے سر جھکا لیتا ہے، اور جب تعداد ازواج کا ذکر آتا ہے تو انسان کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید یہ کوئی ہوس پرست اور خواہش زدہ انسان ہے کہ اس نے ایک زوجہ پر اکتفا نہیں کیے اور متعدد ازواج کو اپنی تسکین نفس کا ذریعہ بنایا ہے۔ حالانکہ اسلامی قوانین کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں شادی کا تصور وسیع ترین مفادات کا حامل ہے، اور اس میں تسکین نفس اور ایجاد نسل کے علاوہ بے شمار نفسیاتی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی مسائل کا حل پایا جاتا ہے۔ عورت کو وجہ سکون نفس قرار دینے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ صرف جنسی سکون کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کا دائرہ بھی بڑا وسیع تر ہے، اور اسی لیے روایات میں عورت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ موجودگی میں شوہر کی تسکین نفس کا ذریعہ بنے اور غیبت میں اس کے گھر بار کی حفاظت کرے، بلکہ اس کے دین کے تحفظ کا بھی ذریعہ بنے۔ اس اعتبار سے اسلام میں تعداد ازواج اس انداز کا تصور نہیں رکھتا ہے جو تصور عام مادیت پرست ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عقد جنسی خواہشات کی بنا پر ہوتا ہے تو عورت میں سن و سال اور حسن و جمال وغیرہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور وسیع تر مصالحے اور مفادات کے لیے ہوتا ہے، تو ان مفادات کو نگاہ میں رکھا جاتا ہے اور سن و سال اور حسن و جمال جیسے تصورات کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، جو بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعداد ازواج میں واضح طور پر نظر آتی ہے، اور اس کا ایک اشارہ اس حکم الہی میں بھی پایا جاتا ہے کہ اسلام نے ساری دنیا انسانیت کے لیے نماز شب کو مستحب قرار دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واجب قرار دے دیا ہے، تاکہ ہر انسان کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ بیت رسالت میں ازواج کا وجود نماز شب کی ادائیگی سے بھی مانع نہیں ہو سکتا ہے، تو دیگر فرائض کا کیا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں حسب ذیل عقد فرمائے ہیں، اور ان میں ازواج کی صورت حال یہ تھی: پہلی نمبر 1 جناب خدیجہ رضی اللہ۔ عام روایات کی بنا پر ان کا سن مبارک وقت عقد 40 سال تھا اور حضور اکرم کی عمر 25 سال تھی۔ ظاہر ہے کہ عام حالات میں 25 سال کا جوان انسان زندگی کی پہلی شادی 40 سال کی خاتون سے نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اس کے لیے قوم اور قبیلے کے اندر بے شمار امکانات موجود ہوں۔ عقد کی یہ نوعیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا مقصد اسلام کی وسیع تر مصلحت تھی، اور اس کا جنسی تسکین سے کوئی بنیادی تعلق نہیں تھا۔ اس عقد کے سلسلے میں 2 مزید باتیں بھی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پہلی بات،
اس عقد کا پیغام خود جناب خدیجہ نے دیا تھا اور مہر کی پیشکش بھی انہوں نے کی تھی، جبکہ وہ اس سے بڑے بڑے رشتوں سے انکار کر چکی تھی اور اتنی عمر تک شادی کا کوئی قصد نہیں کیا تھا۔ دوسرا پوائنٹ، جناب خدیجہ کے پیغام کی بنیاد بھی سرکار کا حسن و جمال یا شباب و سن و سال نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بھی یہ پیغام آپ کی دیانتداری اور آپ کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والے برکات کی بنا پر دیا تھا۔ نمبر 2، جو دوسری زوجہ ہیں ان کے بارے میں ہم اب پڑھتے ہیں۔ سودا بنت زمع، یہ خاتون سکران بن عمرو بن عبد شمس کی زوجہ تھیں اور ابتدائی دور میں اسلام لائی تھی۔ مکے کے حالات کی بنا پر شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب زحمت یہ تھی کہ قبیلے میں واپس جائیں تو وہاں سب مشرک ہیں اور اپنا اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد کر کے ان کے اسلام کا تحفظ بھی کیا اور مسلمانوں میں یہ شعور بھی بیدار کیا کہ شوہر کے فدیہ اسلام بن جانے کے بعد زوجہ لاوارث نہیں رہ سکتی ہے، بلکہ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام جیسا شریک حیات مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ میں نہ سودے کے کسی حسن و جمال کا تذکرہ ہے اور نہ مال و منال کا، بلکہ شوہر کے بعد ان کی لاوارثی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی زوجہ کا ذکر ہے، نمبر 3، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، نام ہے زینب بنت حزیمہ۔ ان کا لقب ام المساکین تھا۔ غربا پروری میں خاصی شہرت رکھتی تھیں۔ ان کے شوہر عبداللہ بن جہش یا حبش جنگ احد میں مارے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراہ ترہم ان سے عقد کر لیا تاکہ مسلمان عورتوں میں بے کسی اور لاوارثی کا احساس نہ پیدا ہونے پائے۔ اگلی زوجہ ہیں ام سلمہ ہند۔ یہ عبداللہ ابو سلمہ کی زوجہ تھیں اور کافی مسن میں بھی تھیں اور صاحب اولاد بھی تھیں، لیکن بیوہ ہو جانے کے بعد سرکار دو عالم نے ان سے عقد کر لیا تاکہ ان کے شوہر کی قربانیوں کی قدردانی کی جا سکے اور ان کی اولاد کو یتیمی کے احساس سے بچایا جا سکے۔ اگلی 5ویں زوجہ صفیہ بنت حویہ بن اخطب۔ ان کا شوہر روز خیبر قتل ہو گیا تھا اور یہ گرفتار ہو کر آئی تھیں تو آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے عقد کر لیا تھا اور اس طرح کنیزوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کی ایک مثال قائم کر دی تھی۔ 6ٹھی زوجہ جویریہ بنت الحارث۔ یہ جنگ بنی المستلق کے گرفتار شدگان میں تھیں اور ان کے ساتھ قبیلے کے 200 قیدی اور بھی تھے، لیکن جب حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے عقد کر لیا تو سارے مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور ان کے قبیلے کے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ حارث بنی المستلق کے سردار قبیلے کا نام تھا۔ 7ویں زوجہ میمونہ بنت الحارث الہلالیہ۔ انہوں نے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہبہ نفس کو قبول فرما لیا تھا۔ 8ویں زوجہ ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان۔ یہ عبید اللہ بن حبش کی زوجہ تھیں۔ اس کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شریک ہوئیں۔ وہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر عیسائی ہو گیا تو آپ نے انہیں واپس بلا کر ان سے عقد کر لیا کہ ان کے لیے ابو سفیان جیسے باپ کے گھر واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ 9ویں زوجہ حفصہ بنت عمر۔ ان کا شوہر خیس بن حذاقہ جنگ بدر میں مارا گیا تو آپ نے ان سے عقد کر لیا۔ 10ویں زوجہ عائشہ بنت ابی بکر۔
مشہور روایات کی بنا پر باقرہ تھیں اور شاید سرکار دو عالم کی جملہ ازواج میں اس طرح کی کم سن اور کماری خاتون یہ تنہا خاتون تھیں جن سے حضور نے عقد نہ کیا ہوتا تو آپ پر کسی طرح کی حسن پرستی یا جنسیت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مسلمان مورخین نے ازراہ حماقت و نادان دوستی مسئلے کو اور بھی سنگین بنا دیا اور جناب عائشہ کے حسن و جمال کی اس قدر تعریف کی کہ دشمنان اسلام کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ 53 سال کا انسان اگر 6-7 سال کی خوبصورت لڑکی سے عقد کرے گا تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ کاش مورخین اسلام نے ان نازک پہلوؤں کا احساس کیا ہوتا اور جوش عقیدت میں اس طرح کی بے بنیاد باتیں نہ بیان کی ہوتی اور موصوفہ کے صحیح سن و سال اور خد و خال کا ذکر کر دیا ہوتا تو کم سے کم دشمنان اسلام کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے کردار پر اعتراض کرنے کا موقع تو نہ ملتا۔ لیکن خدا برا کرے محبت کا کہ یہ اکثر انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ یہاں پر ازواج کے حوالے سے ذکر ختم ہوا۔ آگے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اولاد۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ مشہور روایات کی بنا پر آپ کے 3 فرزند تھے۔ پہلے قاسم جن کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، دوسرے عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر تھا، تیسرے ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ کے فرزند تھے۔ بعض مورخین نے طیب اور طاہر کو 2 شمار کیا ہے۔ دختران میں ایک آپ کی اپنی دختر تھی یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور 3 لڑکیاں آپ کی پروردہ تھیں جن کے بارے میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں اور بعض کا خیال ہے کہ ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، رقیہ اور زینب کا عقد قبل بعثت ابو العاص بن ربیع اموی سے ہوا تھا جن سے جناب امامہ کی ولادت ہوئی تھی جو بعد میں حسب وصیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کی زوجہ قرار پائیں۔ ام کلثوم اور رقیہ کا عقد عثمان بن عفان سے یکے بعد دیگرے ہوا اور سب کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا۔ رقیہ کا انتقال سن 2 ہجری میں ہوا اور زینب کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا۔ ام کلثوم کا انتقال بھی رقیہ کے قبل یا بعد ہو گیا تھا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا عقد سن 2 ہجری میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب سے ہوا اور انہی کی نسل میں امامت آج تک قائم ہے۔ آئیے درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابراہیم سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور 18 رجب سن 10 ہجری کو 1 سال 10 ماہ 8 روز کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی قبر جنت البقیع میں موجود اور مشہور ہے۔ ابراہیم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کا فدیہ بنا دیا تھا جب جبرائیل امین نے یہ پیغام الہی پہنچایا کہ آپ اپنے پاس یا حسین کو رکھیں یا ابراہیم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کا صدمہ میری ذات تک محدود رہے گا اور حسین کا صدمہ علی و فاطمہ کو بھی ہوگا، لہٰذا میں ابراہیم کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بھی ایک راز تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند کو فرزند زہرا اور علی پر قربان کر دیا اور زہرا اور علی نے اپنے پورے گھرانے کو دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا اور تاریخ میں یہ قربانی ابدی اور سرمدی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے جس کی ہیڈنگ ہے اقربا۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ شیخ تبرسی وغیرہ کی روایت کی بنا پر جناب عبد المطلب کی اولاد میں آپ کے 9 چچا تھے: حارث زبیر، ابو طالب، حمزہ، غیداق، زرار، مقوم، ابو لہب اور عباس۔
حارث ان میں سب سے بڑے تھے اور اسی لیے آپ کو ابو الحارث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حارث کی اولاد میں ابو سفیان، مغیرہ، نوفل، ربیعہ اور عبد شمس تھے۔ نوفل کے فرزند مغیرہ بن نوفل تھے جنہوں نے ابن ملجم کو فرار کرتے ہوئے کوفے میں گرفتار کیا تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کے بعد امامہ بنت العاص سے عقد بھی کیا تھا۔ ربیعہ کے فرزند عباس بن ربیعہ تھے جن کی شجاعت میدان صفین میں دیکھنے میں آئی تھی۔ جناب ابو طالب اور عبداللہ اور زبیر آپس میں حقیقی بھائی تھے اور ان سب کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم تھی۔ ابو طالب کا نام عبد مناف تھا اور ان کے 4 فرزند تھے، عقیل، طالب، جعفر اور علی علیہ السلام، اور ہر ایک کے درمیان 10 سال کا فاصلہ تھا۔ آپ کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، ام ہانی، فاختہ اور جمانہ، اور ان سب کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ جناب ابو طالب کا مشہور نام عمران ہے جن کی بنا پر آل ابو طالب کو آل عمران بھی کہا جاتا ہے۔ ہمانہ ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں اور ام ہانی ابو وہب حبیرہ بن عمرو مخزومی کی زوجہ تھیں جن کے فرزند جعدہ بن حبیرہ خراسان میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے حاکم تھے۔ عباس کی کنیت ابو الفضل تھی اور ان کی ماں کا نام زرار تھا۔ ان کے 9 فرزند اور 3 دختر تھیں، عبداللہ، عبید اللہ، فضل، قسم، معبد، عبد الرحمن، تمام، کثیر، حارث، ام حبیب، آمنہ، صفیہ، ام حبیب، اور ابتدائی 6 بھائیوں کی ماں ام الفضل لبابہ بنت الحارث تھیں جو میمونہ بنت الحارث زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن تھیں۔ ابو لہب کے فرزند عتیبہ، معتب اور درہ تھے جن کی ماں ام جمیل خوہر ابو سفیان تھیں جسے قرآن مجید نے حمالۃ الحطب کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہاں تک یہ ٹاپک ختم ہوا اور اگلی ہیڈنگ ہے امات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 امات بھی تھیں جن کی مائیں مختلف تھیں: امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، اردہ۔ امیمہ جنہیں فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک دختر زینب تھیں جن کا عقد زید بن حارثہ سے ہوا تھا اور ان کے طلاق دے دینے کے بعد حضور نے عقد کر لیا تھا۔ برا بنت عبد المطلب کا دوسرا عقد عبداللہ مسلم بن حلال سے ہوا جن سے ابو سلمہ کی ولادت ہوئی جو جناب ام سلمہ کے شوہر قرار پائے، اور ان کے انتقال کے بعد رسول اکرم نے ان سے عقد فرمایا۔ برا بنت عبد المطلب کا دوسرا عقد عبداللہ مسلمہ بن حلال سے ہوا تھا جن سے ابو سلمہ کی ولادت ہوئی جو جناب ام سلمہ کے شوہر قرار پائے، اور ان کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا۔ عاتقہ بنت عبد المطلب عمیر بن وہب کی زوجہ تھیں اور ان کے بعد کلدہ بن عبد مناف سے عقد کر لیا تھا۔ صفیہ حارث بن حرب بن امیہ کی زوجہ تھی۔ حارث کے بعد عوام بن خویلد یعنی جناب خدیجہ کے بھائی سے عقد کیا جس سے زبیر کی ولادت ہوئی۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے وقت تمام بیٹیاں زندہ تھیں اور آپ نے سب سے لاش پر گریہ کرنے کی وصیت کی تھی، بلکہ اپنے سامنے سب سے مرثیہ بھی سن لیا تھا کہ کوئی بیٹی کس طرح گریہ کرے گی اور ان کا مرثیہ کن مضامین کا حامل ہوگا۔ امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے اہم مرتبہ جناب ابو طالب اور جناب حمزہ کا ہے۔
جن کے ایمان و کردار اور مجاہدات کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ جناب ابو طالب محافظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب فضائل و کمالات، محافظ حرم، امانت دار آثار انبیاء و اولیاء تھے، اور جناب حمزہ بہترین شجاع و بہادر تھے۔ جنگ احد میں شہید ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنازے پر 70 تکبیریں کہیں۔ اولاد جناب ابو طالب علیہ السلام میں مولا کائنات کے علاوہ جناب جعفر بھی عظیم مرتبے کے مالک تھے۔ ہجرت حبشہ میں سربراہ قافلے کی حیثیت سے گئے تھے، اور فتح خیبر کے موقع پر واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس چیز کی زیادہ خوشی مناؤں، جعفر کے واپس آنے کی یا خیبر کے فتح ہو جانے کی؟ جناب جعفر جنگ موطا میں شریک ہوئے اور دونوں ہاتھ کٹا کر شہید ہو گئے، جس کے عوض میں پروردگار عالم نے جنت میں بال و پر عنایت کر دیے، اور ملائکہ مقربین کے ساتھ سایہ رحمت الہی میں پرواز کر رہے ہیں۔ جناب عقیل بھی ایک عظیم مرتبے کے مالک تھے، اور رسول اکرم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عقیل سے دوہری محبت ہے، ایک ان کے ذاتی اوصاف کی بنا پر، اور ایک جناب ابو طالب کے ان سے غیر معمولی طور پر محبت کرنے کی بنا پر۔ یہاں پر یہ ٹاپک اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مالک کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے اہل بیت علیہ السلام عنایت فرمائے تھے کہ جن کی نظیر انبیاء و مرسلین کی تاریخ میں بھی کہیں نظر نہیں آتی ہے، اور ان سب کو زیور عصمت سے آراستہ کر کے آیا تطہیر کا مصداق قرار دے دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے کردار کو تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکار نہیں قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ حضرات اپنی عصمت و طہارت کی بنا پر اس طرح کی تربیت کے محتاج نہیں تھے جس طرح کی تربیت ایک مربی کا شاہکار شمار کی جاتی ہے۔ ضرورت تھی کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے جو خانوادہ عصمت و طہارت سے الگ عام انسانوں جیسے ہوتے، اور سرکار دو عالم ان کی علمی اور عملی تربیت کر کے انہیں اپنے خدمات کا شاہکار قرار دے دیتے۔ صحابہ کرام انہی افراد اور انہی ہستیوں کا نام ہے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک سے پاک بنایا ہے، اور جن کے کردار پر سرکار کی مکمل تربیت کی چھاپ پائی جاتی ہے۔ ان کے تذکرے کے بغیر سرکار کی خدمات کا تذکرہ نامکمل رہ جاتا ہے، اور ان کی فہرست میں بھی صرف انہی افراد کا نام شامل کیا جا سکتا ہے جن کا کردار سرکار کا شاہکار بننے کے قابل ہو، ورنہ جن افراد نے اپنے ذاتی اغراض و مفادات کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا یا سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، ان کا نام اس فہرست میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے انہیں صحابیت کے خطاب سے سرفراز کر دیا جائے۔ ذیل میں قابل ذکر شخصیتوں میں سے صرف چند افراد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کے علاوہ دیگر افراد بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ 1,14,000 افراد بہرحال شامل نہیں ہو سکتے ہیں جنہیں صحابہ کرام میں شامل کیا جاتا ہے، اور جن میں سے بعض کا کردار ننگے اسلام بلکہ ننگے انسانیت تھا، اور ان کا تذکرہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ سرکار کے نیک کردار اصحاب کرام میں نمایاں کردار کے مالک درج ذیل حضرات ہیں۔ آئیے ہم ان سب کے بارے میں اس کتاب میں تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا ہے، ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ پہلا نام لکھا ہے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے اور فارسی کہے جاتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کر کے انہیں سلمان محمدی بنا دیا، اور ان کے بارے میں حضرت
کا ارشاد تھا کہ سلمان ایک خشک نہ ہونے والا سمندر اور ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، اسے برہان عطا کیا گیا ہے اور یہ نور حکمت کا عطا کرنے والا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں مسیل جناب لقمان حکیم اور صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقمان حکیم سے افضل قرار دیا ہے، بلکہ بعض روایات میں انہیں صاحب اسم اعظم اور محدث قرار دیا گیا ہے، جنہیں ملائکہ سے بات کرنے کا بھی شرف حاصل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن 4 افراد سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور جنت جن 4 افراد کی مشتاق تھی ان میں سلمان کا نام بھی شامل تھا۔ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب نے سلمان سے ان کا حسب و نسب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں گمراہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہدایت دی، نادار تھا، پروردگار نے ان کے ذریعے غنی بنا دیا، غلام تھا، معبود نے ان کے ذریعے آزاد کرا دیا، یہی ہے میرا حسب و نسب، یعنی اب میرا کوئی رشتہ سرکار دو عالم کے علاوہ کسی شخص سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ سلیمان ہی نے دیا تھا۔ سن 36 ہجری 36 ہجری میں مدائن میں انتقال فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے راتوں رات مدینے سے مدائن تشریف لا کر غسل و کفن لیا۔ نماز جنازہ میں جعفر طیار اور جناب خضر بھی شریک ہوئے اور ہزاروں ملائکہ نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ تھا سلیمان رضی اللہ کے بارے میں۔ اور اگلا نام ابو ذر، آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جندب بن جنادہ نام تھا، ابو ذر کنیت تھی، تیسرے، چوتھے یا 5ویں مسلمان تھے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے علاقے میں واپس چلے گئے تھے اور اسی لیے بدر و احد و خندق میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ سلمان محمدی کے بعد دوسرے درجے کے صاحب ایمان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شبیہ عیسیٰ بن مریم قرار دیا تھا اور زیر آسمان بالائے زمین ہر شخص سے زیادہ سچا قرار دیا تھا۔ علی علیہ السلام، سلمان، مقداد، ابو ذر، جن افراد کی محبت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا اور جن کی جنت مشتاق تھی، ان میں ابو ذر کا بھی شمار تھا۔ خلافت دوم کے دور میں شام چلے گئے تھے، خلافت سوم تک وہیں رہے اور مسلسل معاویہ کی قیصریت اور کسرویت پر تنقید کرتے رہے، یہاں تک کہ اس نے عثمان کے پاس شکایت کر بھیجی اور انہوں نے مدینہ طلب کر لیا۔ معاویہ نے حزب الحکم ایسے اونٹ پر اور ایسے رہنما کے ساتھ مدینہ روانہ کیا کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے پنڈلیوں کا گوشت تک جدا ہو گیا۔ یہاں آ کر عثمان کے طرز عمل پر بھی تنقید کی، جس کے نتیجے میں ربضہ کی طرف شہر بدر کر دیے گئے اور اعلان ہو گیا کہ کوئی رخصت کرنے کے لیے بھی نہ جائے، لیکن امیر المومنین نے اپنے فرزندوں کے ساتھ ابو ذر کے الوداع میں شرکت کی اور ابو ذر اس عالم میں ربضہ پہنچے کہ راستے میں فرزند زر کا انتقال ہو گیا۔ ربضہ پہنچ کر زوجہ نے ساتھ چھوڑ دیا اور بالآخر خود بھی انتقال فرما گئے۔ ایک دختر ساتھ تھیں، اس نے سرے راہ کھڑے ہو کر آنے والے قافلے کو باخبر کیا۔ سردار قافلہ مالک اشتر نے تجہیز و تکفین کی، عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی اور سن 31 ہجری یا 32 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ محترم اور صادق اللہجہ صحابی سپرد خاک کر دیا گیا۔ مالک اشتر کے بیان کے مطابق ابو ذر کو 4000 درہم کا قیمتی کفن دیا گیا اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی۔ یہاں تک ہم نے ابو ذر کے بارے میں پڑھا۔ آئیے مقداد بن الاسود کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ابو معبد کنیت تھی، باپ کا اصلی نام عمرو تھا، لیکن چونکہ اسود بن عبد یغوث نے فرزند بنا لیا تھا، اس لیے ابن الاسود کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کا شمار بھی ان افراد میں ہوتا ہے جن کی محبت کا
رسول اکرم کو حکم دیا گیا تھا، اور جن کے اشتیاق میں جنت تڑپ رہی تھی سب زبائے بنت زبیر بن عبد المطلب آپ کی زوجہ تھی، اور رسول اکرم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی ہے۔ سن 33 ہجری میں مدینے سے ایک فرسخ دور جرف میں انتقال کیا اور جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا فرزند معبد مثل پسر نوح ثابت ہوا اور جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر عائشہ میں شامل ہو گیا اور بالآخر قتل کیا گیا، جبکہ مقداد نے امیر المومنین کی حقانیت اور عظمت میں کبھی شک نہیں کیا تھا۔ یہاں تک مقداد بن الاسود کے بارے میں پڑھا، اور اب آگے ایک چھوٹا سا پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ آڈیو میں مزید آگے پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے بلال بن ریاح کے بارے میں۔ ان کی کنیت عبداللہ اور ابو عمرو تھی، ماں کا نام جمانہ تھا، بدر و احد و خندق وغیرہ میں شرکت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن قرار دیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ شین کو سین کہتے ہیں، تو ارشاد قدرت ہوا کہ ہماری نظر میں بلال کی سین بھی شین ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی نماز کے لیے اذان نہ کہنے کا عہد کر لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلمہ حی علی خیر العمل متروک ہو گیا۔ شام میں سن 18 ہجری یا 20 ہجری میں انتقال کیا اور بابس صغیر میں دفن ہوئے۔ تو لسنرز، ہم اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں، اور اب اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ آڈیو میں مزید پڑھیں گے، کیونکہ اب ٹائم اتنا ہے کہ اب ہم تھوڑا سا یہاں پہ رک جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے اور جانیں گے کہ مزید یہ مستند کتاب ہمیں اور کیا کچھ علم دے گی، کیا کچھ ہمارے دامن میں جھولی میں ہمارے معصومین علیہ السلام کے بارے میں علم آئے گا، اور ہم خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا مجھے مزہ آ رہا ہے اتنا آپ بھی یقیناً لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آئیے آج ہم اور اب میں آپ سے خداحافظ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پھر سے ملیں گے۔ خدا حافظ۔